أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو مدبر الأمور الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مستور رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور والصلاة والسلام والتحية والإكرام على منبع الخير والرحمة خير الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما حبيبة المصطفى کرینۃ المرتضی ام الحسین والمجتبی المغصوبۃ حقها الممنوعۃ ارثها المکسورۃ ذلها واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال عز وجل في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر درود پڑھیں بآواز بلند اللهم صل على محمد میرے سامنے کافی بڑے عالم باعمل شخصیات موجود ہیں. بندہ حقیر نے آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب میں سے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ. سب سے پہلے کلام میں گفتگو میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ متکلم کون ہے، کلام کرنے والا کون ہے اور کس سے محو گفتگو ہے سبحان اللہ. اور کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو متکلم جتنا معتبر ہوگا، متکلم جتنا اعلیٰ ہوگا، اس کا کلام بھی اتنا ہی معتبر ہوگا. واہ 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 سبحان تو اللہ. یہاں پر کلام کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس اللہ کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس اتنا کہوں گا، ذرا توجہ کیجئے گا کہ وہ اللہ جو کہنے والا ہے، اس کہنے والے کے کیا کہنے، اور جس حبیب سے مخاطب ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی نالین کا طواف کائنات کی عظمتیں کر رہی ہیں، جس کی شان میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جس کی عظمتوں کو علی کہتے ہیں، جس کی عصمت کو زہرا کہتے ہیں، جس کے حسن کو حسن اور جس کے صبر کو حسین کہتے ہیں. درود پڑھیں بآواز بلند. سبحان اللہ. جیو سائیں. تو کہنا کیا چاہ رہا ہے، گفتگو کیا ہو رہی ہے. قرآن کوئی شعر و شاعری کی کتاب نہیں، کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ تو کلام ہے ایک عاشق اور محبوب کے درمیان. یہ تو گفتگو ہے ایک عاشق اور محبوب کے درمیان کی. تو اس کوثر جو سورہ کوثر ہے،
دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹا سورہ نظر آتا ہے، لیکن اپنے اندر یہ اس معنی کثیر کے قلب میں اتنی معانی رکھتا ہے، اتنی بلند معانی رکھتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو کائنات کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ اس سورہ کو لکھ کے جا کے دیوار کعبہ پر اس کو معلق کیا جائے۔ اب عمر القیس سب جانتے ہیں کہ رئیس الشعراء ہے، اس سبع معلقہ میں سے اس کا ایک سب سے بڑا جو قصیدہ تھا وہ کعبے کی دیوار پر لٹکایا گیا تھا، اور یہ سبع معلقہ، توجہ ہے کہ نہیں، میں جلدی جلدی سے گزر رہا ہوں تاکہ اپنے مقصد تک پہنچوں۔ جب سورہ کوثر کو لگا دیا گیا، لٹکایا گیا دیوار کعبہ کے اوپر، اور رسول نے اعلان کر دیا کہ فاتو بسورت مثلہا، اس کے مثل کوئی سورت تو لاؤ۔ جب اس کعبے کے اوپر، یہ دیوار کے اوپر یہ سورہ لگ گئی، اب عرب میں، اس پورے مکے میں یہ شور و گل اٹھنا شروع ہو گیا کہ محمد نے ایک سورت لگائی ہے جس کا نام سورہ کوثر ہے، کون لائے گا اس کے مثل؟ اب جو سبع معلقہ کے مصنف تھے جنہوں نے یہ شاعری کی تھی، ان میں سے سب سے جو بلند قصیدہ لکھنے والا تھا عمر القیس تھا۔ اس کے پاس آئے کہ تمہارا قصیدہ باختلاف روایت، باختلاف تاریخ کے ہزارہ بیت پر مشتمل ہے، کسی جگہ پہ لکھا ہے کہ 100 بیت پر مشتمل ہے، کہیں پر لکھا ہے 700 بیت پر مشتمل ہے، سب سے زیادہ ہزارہ بیت پر مشتمل اس کا قصیدہ تھا جس کا نام تھا بحر طویل۔ جب اس کے پاس آئے کہ تم آؤ، آ کے اس سورہ کا جائزہ تو کرو، اس سورہ کو پڑھو تو صحیح۔ جب عمر القیس آیا، دیوار کعبہ کے پاس آیا، اس سورہ کوثر کو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب میں کہوں یہ پڑھتا بھی جا رہا تھا، یہ سوچتا بھی جا رہا تھا کہ کلام عرب میں تو جملے کے دو قسم ہوتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اگر سورہ کوثر پہ میں نگاہ کروں تو دونوں اس میں موجود ہیں۔ اب آپ سے بہتر کون سمجھے گا یہ گفتگو کہ اس میں جملہ خبریہ بھی موجود ہے، جملہ انشائیہ بھی موجود ہے، اور جملہ اسمیہ اور خبریہ، جملہ فعلیہ اور انشائیہ اس طرح موجود ہے کہ جملہ فعلیہ اور انشائیہ کو درمیان میں رکھا ہے، اور جملہ اسمیہ پہلے بھی آیا ہے، آخر میں بھی آیا ہے۔ اب جس کو سورہ کوثر حفظ ہے اس کا ذہن پہنچتا چلا جائے گا۔ اگر میں ایک ایک وضاحت کرتا چلا جاؤں گا تو ٹائم گزرتا چلا جائے گا کہ انا اعطیناک الکوثر سورہ جملہ اسمیہ ہے، اور آخر میں آیا ان شانئک هو الابتر، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، ان کے درمیان میں آیا فصلی لربک ایک جملہ، وانحر دوسرا جملہ۔ تو اب آؤ اگر تھوڑی سی توجہ کرے تو میں جلدی جلدی گزرتا چلا جاؤں اس سے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جملہ اسمیہ بھی موجود ہے، جملہ فعلیہ بھی موجود ہے، اب اس نے دیکھا کہ جملے کی اور بھی قسم ہے، ایک مرکب ہوتا ہے، ایک بسیط ہوتا ہے، ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں متعدد اسناد ہوتی ہیں، اور ایک ایسا بسیط ہوتا ہے جس میں فقط ایک سند ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ ہاں بھائی وانحر جیسا جملہ موجود ہے، فصلی جیسا جملہ موجود ہے جس میں ایک سند موجود ہے، وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسا جملہ موجود ہے جس میں متعدد اسناد موجود ہے۔ اس نے کہا بھئی بلاغت کی انتہا ہو گئی، علم بلاغت میں کلام میں فصل بھی ہونا چاہیے، وصل بھی ہونا چاہیے۔ اب سورہ کوثر میں دیکھوں تو صحیح کیا فصل بھی ہے، کہیں وصل بھی ہے، تو دیکھا ہاں وانحر کا عطف ہوتا ہے، فصل پر وصل ہو گیا، ان شانئک هو الابتر فصل ہو گیا۔ اب اسم میں آپ کر چھوڑتا ہوں، کہا کہ اب افعال پر نگاہ کروں کہ اس میں اب اسم آپ خود دیکھیے گا جا کے کہ اس میں فعل کون سے ہیں۔ اس نے جو اوپر والی نگاہ سے دیکھا تو فعل تو اس میں تین ہی ہیں، صلی، انحر، آتا۔ پہلا آتا، صلی، انحر، تین فعل ہیں۔
کہا فعل تو 3 ہیں لیکن اپنے علم پر جو نگاہ کی تو دیکھا کلام عرب میں فعل جو ہے مجرد بھی ہوتا ہے، فعل لازم بھی ہوتا ہے، فعل مضاعف بھی ہوتا ہے، یہ ساری خصوصیات ان افعال میں موجود ہیں۔ کہا فعل لازم بھی ہوتا ہے، یہاں ونہر نظم آتا ہے یا صلی نظر آتا ہے۔ کہا فعل متعدی بھی ہوتا ہے، ارے دیکھا یہاں پر ایک کی طرف فقط متعدی نہیں، ایک مفعول کی طرف متعدی نہیں بلکہ کئی مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا فعل نظر آتا ہے۔ کہا کہ اب افعال کو چھوڑو، اب دیکھتا ہوں میں ان میں ضمیریں کون سی استعمال ہوئی ہیں، ذرا ضمائر پر کی بھی تو نگاہ کروں۔ کہا اس ضمیر کی جو اساسی قسم ہے وہ بارز ہوتی ہے یا مستتر ہوتی ہے؟ دونوں موجود ہیں۔ متصل ہوتی ہے یا منفصل ہوتی ہے؟ دونوں موجود ہیں۔ کہا کہ سب سے زیادہ جو خطاب میں ضمیریں استعمال ہوتی ہیں یا وہ متکلم کی ضمیر ہوتی ہے یا مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے یا غائب کی ضمیر ہوتی ہے۔ کہا تینوں موجود ہیں۔ انا میں متکلم کی ضمیر موجود ہے، اعطینا کا میں کاف کی مخاطب کی ضمیر موجود ہے، ان شان کا هو الابتر میں ہوا کی غائب کی ضمیر اب بات نہیں بن رہی، اب اس کے ڈیپ میں جاؤں، اب اس کی اور گہرائی میں جاؤں۔ میں گنوں تو صحیح اس میں کتنے کلمے استعمال ہوئے ہیں، گنے تو 10 کلمے نکلے۔ کہا دیکھوں تو صحیح اس میں حروف، ہر ایک آیت میں حروف کتنے استعمال ہوئے ہیں، اور بغیر تکرار کے جب گنا تو ایک ایک آیت میں 10 حروف نکلے۔ کہا دیکھوں تو صحیح تکرار کس حرف کا ہوا ہے، دیکھا سب سے زیادہ تکرار الف کا ہوا ہے۔ کہا کتنی دفعہ تکرار ہوا ہے، دیکھا کہ 10 مرتبہ تکرار ہوا ہے۔ دیکھتا ہے، کہا کہ آخری مرتبہ دیکھتا ہوں، اب دیکھا کہ یہ سورہ ہر مرتبہ ختم ہوتا ہے را پر، دیکھا ہر آیت ختم ہوتی ہے را پر۔ دیکھا اس کے فوراً ذہن میں آیا کہ حروف تہجی میں را کا نمبر ہے 10واں۔ اب آنکھیں جھکا کے سر کو جھکایا، جو فوراً ذہن میں آیا کہ آج کی تاریخ کیا ہے، دیکھا کہ 10 ذی الحج کی تاریخ تھی۔ ہو رہا تھا آمد فاطمہ کا، جب اس نے دیکھا کہ فصاحت و بلاغت کی انتہا ہو گئی تو اپنا وہ 1000 بیتوں پر مشتمل وہ بحر طویل نامی وہ شعر، وہ جو اس کا قصیدہ تھا، اس کو اتار کے لپیٹنا شروع کیا۔ اسے لپیٹ کے اپنے بغل میں لگا کے اسے چلنا شروع ہوا۔ کسی نے آگے پوچھا عمر القیس کہاں چل دیے، کیا کہتے ہو؟ کہا کہ ہمارا مقابلہ نہیں، لیس ھذا من کلام البشر۔ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر۔ جب علماء عامہ سے پوچھا جاتا ہے، دوسرے فرقے کے علماء سے، کہ بھائی بتاؤ تو صحیح اس کوثر سے مراد کیا ہے، یہ پروردگار اپنے محبوب سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ بھائی اس نہر کوثر کے بارے میں نہیں سنا جو جنت میں موجود ہے، اس کوثر چشمے کے بارے میں نہیں سنا جو جنت میں موجود ہے۔ تو ان عقل کے دشمنوں کو شاید شان نزول کوثر کا پتہ نہیں کہ کب اتری تھی۔ جب عاص بن وائل سامی سے رسول خدا محو کلام تھے اور رسول خدا چلے گئے تو کسی نے آ کے پوچھا عاص بن وائل سامی سے کہ تم کس سے کلام کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ابتر سے کلام کر رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا مکے کے گلیوں میں کہ محمد تو ابتر ہے، تو اللہ نے آواز دی، اے میرے حبیب تم بے نسل نہیں ہو، بے نسل ہوگا تیرا دشمن۔ ارے ہم نے تو تجھے کوثر عطا کیا ہے۔
بے نسل ہوگا تیرا دشمن. تو اب یہ چاہے کتنی دعویٰ کرتے پھریں کہ ہم بھائی کثیر الاولاد ہیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ بے نسل بھی ہے اور بد نسل بھی ہے. اب کتاب کا نام بہار الانوار، باب موجود ہے، 11 حدیثیں ایک ہی مطلب کے تحت موجود ہیں کہ مسجد نبوی تھی، منبر پر رسول تشریف فرما تھے اور قیامت کے احوال بتا رہے تھے کہ کیف انتم اذا کان یوم القیامت، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب قیامت کا دن ہوگا. اب منبر کے دائیں جانب علی مرتضیٰ بیٹھے تھے، علی مرتضیٰ کے ارد گرد اس کے شیعوں نے حلقہ بنایا ہوا تھا. کہیں پر مقداد بیٹھا تھا، کہیں پر ابو ذر بیٹھا تھا، کہیں پر سلمان بیٹھا تھا، کہیں پر عمار بیٹھا تھا. کائنات کے رسول فرما رہے ہیں کیف انتم اذا کان یوم القیامت ویدعون الناس باسماء امہاتہم، جب قیامت کا دن ہوگا تو انسانوں کو ان کے ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی توہین ہوگی، ماں کے نام سے پکارا جائے گا. تو رسول نے جھڑک کے کہا، سائیں شفیع میری طرف توجہ، کہ رسول نے جھڑک کے کہا کہ اجلس یبن زرکا، اے زرکا کے بیٹے بیٹھ جاؤ. یہی جملہ مدینے میں امام حسین نے کہا تھا کہ اتقتلنی ام تقتل ہوا، اتقتلنی ابن زرکا ام یقتل ہوا، کیا تم مجھے قتل کرو گے یا وہ قتل کرے گا. تو وہی روش رسول نے بھی اپنائی جو امام حسین نے کہی تھی. رسول کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین نے جملہ کہا تھا، کائنات کے رسول کہہ رہے ہیں اجلس ابن زرکا. اب اس کو اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ کسی کو پکارا جائے نہ جائے، کم از کم تمہیں اپنی ماں سے پکارا جائے. اجلس یبن زرکا، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے بیٹھ جا. ایسا ہی ہوگا کہ لوگوں کو اپنی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. اب کائنات کے رسول کا ہاتھ اٹھا، اپنے دائیں جانب مڑا، کہا کہ اللہ ھذا علی وشیعتہ ہم یدعون باسماء آبائہم، سوائے علی کے اور اس کے شیعوں کے ان کو اپنے آبا و اجداد کے نام سے پکارا. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ان شانئک هو الابتر، یہ فقط بے نسل نہیں بد نسل بھی رہیں گے. ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ابتر ہوگا. انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. کون؟ فاطمہ، جس کے لئے کائنات کے رسول کہتے ہیں فداہا ابوہا، فاطمہ جیسی بیٹی پر میں محمد جیسا باپ قربان. بس آخری بات فضائل کی کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، سائیں منظور نے ایک اچھا جملہ کہا تھا، مجھے بہت اچھا لگا تھا، دل کے راہ میں اپنے الفاظ میں اس کو کہوں کہ دنیا کی خواتین شادیاں کر کر کے ام المومنین تو بن سکتی ہیں، لیکن ام ابیہا فقط فاطمہ زہرا کی ذات ہے. پوچھا گیا صفلی بنت محمد، اے ام المومنین رسول کی بیٹی کی کچھ صفتیں بیان کرو. تو کہتی ہے ہینما نزلت علی رسول اللہ فقام الیہا، کہ جب بھی فاطمہ زہرا رسول کے پاس آتی تھی تو رسول اپنی جگہ سے اٹھ کے فاطمہ کی طرف بڑھتے تھے. وَقَبَّلَ رَأْسَهَا وَقَبَّلَ يَدَيْهَا، فاطمہ زہرا کا سر بھی چومتے تھے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بھی چومتے تھے.
وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ آگے کہتی ہے مَا أَقُولُ فِي حَقِّهَا، میری کیا مجال ہے کہ فاطمہ کی صفتیں بیان کروں۔ اب یہ آگے والی روایت بہار الانوار میں بھی موجود ہے۔ آگے شیخ عبداللہ بہرانی نے بھی اس کا مفہوم نقل کیا ہے۔ الکنز الخفی فی کرامات الاولیاء میں نص عبارت موجود ہے کہ آگے ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے ما اقول فی حقها، میں اس کی صفتیں کیا بیان کر سکتی ہوں کہ ولدت الحسن بعد صلاۃ المغرب و صلاۃ العشاء، کہ صلاۃ مغرب کی وقت جناب امام حسن کی ولادت ہوئی، صلاۃ مغرب کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی، اور عشاء کے وقت مصلی عبادت پہ نظر آئی۔ سبحان اللہ۔ رسول کی زندگی کے آخری لمحات تھے، مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھے اعلان کر رہے تھے کہ اگر کسی کا مجھ پر حق ہے تو میں محمد ادا کر دوں۔ ایک صحابی اٹھا، کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک وقت تھا جب آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا اور میں نے قمیص نہیں پہنی تھی، میں نے کرتا نہیں پہنا تھا، آج چاہتا ہوں وہ حق آپ ادا کریں۔ کائنات کے رسول نے کہا بسم اللہ۔ رسول نے کرتا ہٹایا، اس نے مہر نبوت چومی۔ میں کہوں یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں آپ نے تو پوری زندگی میں کسی کو تازیانہ نہیں مارا تھا، پھر آپ اس کو کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ تو عجب نہیں رسول کی آواز آ رہی ہو کہ آج جاتے جاتے میں ان صحابہ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کل میں نہ ہوں اور اسی منبر پہ کوئی تم میں سے آ کے بیٹھا ہو اور میری بیٹی حق مانگنے آئے تو اس کو خالی نہ پلٹانا۔ ارے وہ آئے گی یہی تصور کر کے کہ بابا کا منبر ہوگا، عجب نہیں جب فاطمہ آئی ہو وہ بابا کا زمانہ یاد آیا ہو، وہ جو کسی سے سوال نہ کرتی ہو، جس نے پوری زندگی میں علی مرتضیٰ جیسے علی اپنے شوہر سے سوال نہیں کیا تھا، جو ہر سائل کا سوال پوری کرتی ہو، آج وہ دربار میں ہے، نانا کے صحابیوں کے دربار میں ہے، آ کے سوال کرتی ہے، اپنا حق مانگتی ہے۔ عزیزان گرامی، بی بی سے گواہ طلب کیے گئے، وہ گواہ جو مباہلے میں گئے تھے اللہ کی گواہی دینے، رسول کی رسالت کی گواہی دینے گئے تھے، ان کو جھٹلایا گیا۔ وہ صدیقہ بی بی جو اگر کہہ دے حسنین کو کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو جبرائیل جیسا فرشتہ بھی درزی بن کے آ جائے، عزیزان گرامی اس بی بی کو جھٹلایا گیا۔ ایک سید نے جملہ کہا تھا کہ پتہ نہیں دربار میں زہرا پہ کیا گزری تھی کہ بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ اللہ کی قسم میں زہرا جھوٹ نہیں بول رہے۔ عزیزان گرامی، ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ گھر سے لے کر مسجد نبوی تک 9 مرتبہ بی بی زہرا جاتے ہوئے بیٹھی بھی ہے، اٹھی بھی ہے، 18 سال کی عمر ہے۔ عزیزان گرامی، کیا 18 سال کی عمر میں ایسا ذوف طاری ہو جاتا ہے یا کوئی اتنا دور فاصلہ تو نہ تھا؟ روایات میں ملتا ہے علی کے گھر کا ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، کیا اتنا دور فاصلہ تھا؟ نہیں، اتنے تھوڑے سے فاصلے میں، لیکن پتہ نہیں زہرا پہ کیا کیا مصیبتیں آئی تھی کہ زہرا کو 9 مرتبہ بیٹھنا بھی پڑا، اٹھنا بھی پڑا۔ عزیزان گرامی، بس ہو گئی شہادت زہرا کی، اب یہ سب علی مرتضیٰ دیکھ رہے تھے۔ آخری جملہ شہادت کے بعد علی مرتضیٰ، آج تیسرا دن ہے شہادت کو، علی مرتضیٰ آئے قبر رسول کی زیارت پر، آ کے جملہ کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، لقد رأیت بعینی قد تضرب ابنتک بسیات۔ یا رسول اللہ، میں علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یہ کمینے تیری بیٹی کو تازیانہ مار رہے۔
وقد تضرب ابنتک بسیاط وقد عصروها بین الحائط والباب. یا رسول اللہ میں علی دیکھ رہا تھا تیری بیٹی کو در و دیوار کے درمیان میں عصر کیا گیا. میں کہوں کہ یا علی تو نے حسر کیوں نہیں کہا؟ وقد حسروها بھی کہہ سکتے تھے لیکن کہا وقد عصروها. عصر کا لغت میں ترجمہ اٹھا کر دیکھیں کہ ملے گا عصر الصوب والعنب. جس طرح کپڑے کو نچوڑا جاتا اس طرح زہرا کو در و دیوار میں. عزیزان گرامی آگے مولا فرماتے ہیں وقد ضربوها بجفنت السیف. وہ تلواروں کی نوکوں سے زہرا کو مارا گیا. وقد ضربها بغلام آخر. ایک کمینے کا غلام تھا وہ زہرا کو مار رہا تھا. آخری جملہ کہ علی امیر فرماتے ہیں وقد ضربها بيدها اليمنى على خدها اليسرى وقعت خدها على الجدار. مولا امیر فرماتے ہیں کہ ایک کمینے کا دایاں ہاتھ تھا بی بی زہرا کا بایاں رخسار تھا. اس کمینے نے تماچ ماری زہرا کا رخسار دیوار پر لگا. عبداللہ بارانی لکھتے ہیں فقط زہرا کا سر دیوار سے نہیں ٹکرایا، زہرا کے گال کے گوشوارے زمین